خاص گندک کے بنے ہوں گے پتھر جو آگ کو اور بھڑکائیں گے۔ 20 آیات مکمل ہوئیں، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا، مومنوں کا، کافروں کا، اور آخر کے اندر منافقین کا۔ منافقوں کے حوالے سے 2 سبق گزرے، ایک جس کے اندر فرمایا کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اور کل کے سبق میں مثالیں گزری تھیں، 2 مثالیں کافر اور منافق کے حوالے سے، کہ وہ بندہ جس نے آگ جلائی، ماحول کو روشن کیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے اس کی روشنی کو لے لیا، تو وہ بندہ ظلمات اور اندھیروں کے اندر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منافق بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر سمن بہرا ہے، گونگا ہے، امیون اور اندھا ہے، پھر کیسے رہنمائی پائے گا جب یہ بندے کے اندر ایسے وصف ہوں۔ پھر دوسری مثال ذکر کی کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے اندر گرج بھی ہے، اس کے اندر چمک بھی ہے، اور یہ مارے ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ من السوائق، سوائق کہتے ہیں کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ اور اس کے بعد فرمایا یکاد البرق، برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو، یکاد کہتے ہیں قریب آنے کے، یعنی قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اللہ اچک لے وے اور یہ اس کے اندر گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جیسی روشنی دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں، اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو، آنکھوں کو لے لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو کل کے سبق کا خلاصہ۔ اب یہاں سے سورۃ البقرہ کا دعویٰ شروع ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے، جو مضمون بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ سورت اتاری ہے، وہ سورت کا دعویٰ یہ والی آیت ہے جو آج کے سبق کے اندر ہماری پہلی آیت شمار کی جائے گی۔ اس سبق کے اندر خاص طور پر اس آیت کے اندر اللہ نے کا بات بتلایا کہ پچھلے لوگوں کا انجام سن چکے، خالص طور پر اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ساری کی ساری باتیں مان چکے ہو، اب اس بات کا بھی اقرار کر لو کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے جی، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، پیچھے مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا الگ الگ، اب سب کو اکٹھا خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی۔ کون سا پروردگار؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ لوگوں میری عبادت کرو، یہ نہیں کہا لوگوں مجھے پکارو، نہ، اللہ نے کہا رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ یا اللہ۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ بڑا احسان کیا میرے رب نے، مجھے پیدا کیا، حقیر قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ جس رب نے مجھے یہ پیشانی عطا کیا ہے تو کیوں نہ میں یہ زمین اس کے سامنے جھکاؤں؟ تو فرمایا ابھی نہیں، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، جو زہری سبب بنے ہیں نا تیرے باپ اور دادا اس دنیا میں آنے کا، ان کو بھی تیرے پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ اس رب کی عبادت کر خالص ہو کر، تاکہ تم متقی بن جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو توحید یہ وہ مسئلہ ہے جس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور کے اندر دیتے چلے آئے، اور اسی ایک کلمے کی دعوت دیتے چلے گئے۔ اور فرمایا یہ کڑوا اتنا ہے کلمہ، اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو فرمایا کہ آگ لگ جاوے علاقے کے اندر، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، برادری آپ کے مخالف ہو جائے گی، جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔
اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کیوں دشمن بنے تھے؟ کوئی ذاتی وجہ تھی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہماری جماعت کی جو بانی ہے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، جب وہاں بھچرا کی سرزمین پر تشریف لائے نا عالم بن کر، تو وہاں کے جو ملکوں اور وڈیروں نے راستے میں قالین بچھائے۔ ہمارے علاقے کا شخص عالم بن کر آیا ہے، دین کا علم سیکھ کر آیا ہے، بڑا استقبال کیا، لیکن جب حضرت صاحب نے مسئلہ سمجھایا نا کہ بھائی میں تو جو سیکھ کر آیا ہوں وہ تو بیان کروں گا، یہ توحید میں نے بیان کرنی ہے، وہی لوگ جان کے دشمن بن گئے اور اپنے ہی علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وجہ یہی ہے کہ جب اس مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے گا، حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے کہا نا کہ جا کر اس مسئلے کو صحیح بیان کرنا، تو ایک شاگرد تشریف لائے، فرمایا حضرت جی میں تو گیا ہوں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے، بڑا مجھے استقبال کیا ہے، بڑے پھولوں کے ہار پہنائے ہیں۔ فرمایا اللہ راضی تھی بھی، مسئلہ تو نے صحیح طریقے سے نہیں بتایا ہے، اگر مسئلہ بتاتا تو کبھی تیرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر بتلائیں اور انہیں پتھر لگیں، تو بتلائے اور تجھے ہار پہنائے جائیں، مطلب یہ ہے کہ تو نے اچھی طرح مسئلہ نہیں بتلایا۔ تو اعبدو، عبادت کا مفہوم میں نے صبح کی نماز کے بعد بڑے اچھی طریقے سے آپ حضرات کو سمجھایا، اور پیچھے بھی یہ بات گزری سورہ فاتحہ کے اندر بھی۔ عبادت کہتے ہیں ہر وہ طریقہ، سجدہ ہو، رکوع ہو، جھکنا ہو، دعا ہو، منت ہو، منوتی ہو، جو کسی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھ کر کیا جائے کہ یہ مختار کل بھی ہے اور عالم الغیب بھی ہے، میرے ہر خبر کو جانتا بھی ہے اور میرے نفع نقصان پر قادر بھی ہے، جو کام بھی کیا جائے گا وہ عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں عبادت صرف اپنے پروردگار کی کرو، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ جب مومن بن جاؤ گے نا تو لعلکم تتقون، متقی بھی بن جاؤ گے، خدا کا خوف صرف ہوگا۔ اور یہی مسئلہ ہے آج مفسرین نے بڑی یہاں پر بڑی تفصیل کی ہے، میں بڑی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے بڑا صرف خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ورنہ ڈھیر صفحات بھرے پڑے ہیں۔ تتقون کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ جس بندے کے دل میں کلمہ توحید آ جاتا ہے نا، اس کے دل میں سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہیں رہتا، صرف ایک اللہ کی ذات کا ڈر رہتا ہے۔ لوگوں کا ڈر، عہدے کا ڈر، مال کا ڈر، علاقے کا ڈر، برادری کا ڈر سب نکل جاتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی ڈر رہتا ہے کہ بس میرا خدا مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اللہ عزتیں بھی ایسی عطا کرتے ہیں، پھر اللہ بلندیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی دلیل تھی، اللہ نے فرمایا یہی کافی تھی کہ تم عبادت کرتے اللہ کی، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لیکن فرمایا کہ نہیں، آگے سنو، اللہ کچھ اور انعامات بھی ذکر کر رہے ہیں، میری ایک اور نعمت بھی سنو۔ دو نعمتیں سن لی، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ نعمت ثالثہ سنو، فرمایا الذی جعل لکم الارض، الذی وہ تمہارا پروردگار، الذی وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے نفع کے لیے، الارض زمین کو، فراشن بستر بچھونا بنا دیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنیاد اور عمارت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت اور تمہارے لیے تعمیر بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا اس نے آسمان سے، اتارا اس نے آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور نکالا اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے کیا چیز، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل، رِزْقًا لَكُمْ جو تمہارے رزق کا سبب ہیں۔ تمہارے رزق کا بندوبست اللہ نے کیسے کیا؟ آسمان سے بارش برسی اور پانی اترا، پانی زمین میں پھیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس میں سے پھل اور پودے پیدا کر دیے جو تمہارے لیے رزق کا سبب ہیں۔ آخر رب جو ہوا اور رزاق جو ہوا اس نے رزق تو دینا ہے، تو لہذا اس نے یہ سبب بنا دیا۔ مولا اتنے انعام کیے، مجھے پیدا کیا، میرے باپ دادا کو پیدا کیا، پھر تو نے زمین کو بچھونا بنایا، پھر تو نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان کو چھت بنایا اور ہمارے رزق کا بندوبست کیا۔ مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں
اتنے انعامات سن لیے جی یا اللہ جی سن لیے ہیں، بس میرا تجھ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، مت بناؤ اللہ کی ذات کے ساتھ اندادن، کسی قسم کا کوئی شریک۔ میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اندادن، ند، شریک، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تبھی ہوگا اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ ہمارے رب نے ہم پر یہ احسان کیے ہیں۔ تیسرا احسان اللہ نے کیا ذکر کیا؟ زمین کو بستر بنایا، بچھونا بنایا، زمین پر بھی سو جاؤ، کوئی حرج نہیں، سوتے رہو۔ فرمایا ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ پانی کی طرح نرم نہیں ہے، ہم نے لوہے کی طرح اس کو سخت نہیں بنایا، اس طرح نہیں بنایا کہ بالکل گرم اور تپ جائے کہ تیرے لیے وہاں پر رہنا ممکن نہ ہو۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو صرف اتنا کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج پھینکتا ہے، کھاد لگاتا ہے، آ جاتا ہے۔ اب انتظار میں ہے، اب اس دانے کو چیرے گا کون، اس میں سے کونپل نکالے گا کون، پھر اس کی حفاظت کون کرے گا، پھر اس کو زرد کون کرے گا، پھر اس کو آخر تک محفوظ کون رکھے گا؟ یہ صرف اور صرف تیرا پروردگار ہے، جو اس نے تیرے لیے اتنا کچھ کر دیا۔ تو تیرے اللہ نے تجھ سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، اندادن، شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک نہ ذات میں تو مشکل ہی ہے۔ ہمارے ہاں جو کلمہ گو بندے ہیں، لوگ ایمان کو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی یوں نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ دو ہیں، اللہ تین ہیں، حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں، نہ۔ ہندو پاکستان کے اندر جو شرک ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اللہ کی صفت سمیع میں شرک کر دیا، اللہ کی صفت علیم میں شریک کر دیا، کہ جس طرح اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، کوئی غیر بھی جاننے والا ہے، جس طرح اللہ میرے اور آپ کی یہ بات سننے والا ہے بغیر اسباب کے۔ ایک یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ موبائل پڑا ہے، یہاں سے کال ملی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، وہاں پر بیٹھا شخص ہمارا درس سن رہا ہے، کوئی اس میں غرض نہیں ہے، وہ اسباب کے دائرے میں سن رہا ہے، یہ سبب ہے اس کے درمیان۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، اور بندہ کہے کہ وہ لا حضرت صاحب، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب میرے حالات کو جانتے بھی ہیں، میری کلام کو سنتے بھی ہیں، تب جا کر یہ شرک بن جائے گا، وگرنہ شرک نہیں ہے۔ اسباب کے دائرے میں ٹھیک ہے، سنتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسباب کے دائرے درمیان سے نکال دو گے تو ما فوق الاسباب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں دو باتیں ذکر کر کے ان دو آیتوں میں اب اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک چیلنج کرنے لگے۔ وہ چیلنج سنیے اور قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کیا اعجاز رکھا ہے۔ فرمایا، دیکھیے ترجمہ دیکھیے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، بیچ شک میں، اگر ہو تم بیچ شک میں، مما، اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب اور اس وحی کے متعلق، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہے ہم نے اپنے بندہ خاص کے اوپر، تو اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک پر ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، فَأْتُوا امر کا صیغہ ہے، چیلنج ہے میرا، لے آؤ تم، بِسُورَةٍ، ایک صورت، مِّن مِثْلِهِ، اس صورت قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ، تم اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں مان جائیں گے۔ کیسے؟ صرف بھائی بندہ ہے، عاجز ہیں، ایک بندہ کیسے بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ چیلنج میں بس وسعت کرتا ہوں، صرف تم نہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو تم اپنے ان معبودوں کو، ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دعوے کے اندر۔ دعویٰ کیا ہے؟ پہلے دعویٰ سنیے پھر قرآن کا اعجاز سمجھیے گا۔ دعویٰ یہ ہے مشرکین مکہ کا اور آج کے مشرک اور کافر لوگوں کا کہ یہ کتاب نعوذ باللہ اللہ کی کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے گھڑ کر بنا دی ہے اور اللہ کے ذمہ لگا دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات لیتے ہیں، میں اگر اللہ کے پیغمبر نے بنائی ہے، انسان ہے
بشر ہیں, تمہارے سامنے بچپن, لڑکپن, جوانی اور زندگی کے 40 بہاریں گزاری ہیں, جی گزاری ہیں. کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو, نہیں کی. کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی ہو. ایسے معاشرے میں میرے نبی نے آنکھ کھولی جو پورا کا پورا معاشرہ بھی امی کہلاتا ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, وہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور وہ انسان 40 زندگی کی 40 بہاریں گزارنے کے بعد تمہارے سامنے گزارتا ہے, اچانک کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. قرآن مجید پیش کرتا ہے, ساری دنیا حیران ہے, یہ کلام کہاں سے آئی, یہ کتاب کہاں سے آئی, اتنا فصیح کلام. نہیں جی, الزام لگاؤ کہ یہ اپنی جانب سے بنا کر لاتا ہے. اللہ کہتے ہیں لگا لو. اب میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے, سورۃ البقرہ بہت بڑی سورت ہے, سب سے یہ تیسرا چیلنج ہے, یہ آخری چیلنج ہے قرآن کا. سب سے بڑا چیلنج اللہ نے دیا, اس کتاب جیسی کتاب لے کر آؤ. وہ نہیں کر سکتے. اس کتاب جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ, وہ نہیں بنا سکتے. فرمایا اس کتاب جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید کی انا اعطیناک الکوثر, سورۃ کوثر جیسی صورت بھی بنا کر لے آؤ, ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً تمہارا دعویٰ سچا تھا اور یہ واقعتاً اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی نے اپنی جانب سے بنایا تھا. بڑا زور لگایا مشرکوں نے, بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کو جمع کیا, ایک مہینہ کمروں کے اندر بند رکھا, تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, اس کتاب جیسی ایک صورت بناؤ. مہینے کے بعد جب اس کمرے سے نکالا, پورا کمرہ ورقوں سے بھرا پڑا ہے, وہ بار بار لکھتا ہے مٹاتا ہے, لکھتا ہے مٹاتا ہے, لکھتا ہے مٹاتا ہے. مہینے کے بعد وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ تم صورت کہتے ہو, میں اس کتاب جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. میں بہت فصیح ہوں, بڑا بلیغ ہوں, عربی مجھے بڑی آتی ہے, لیکن کتاب اللہ یہ عجیب ہی کلام ہے. تو قرآن کا اعجاز, سب سے پہلا اعجاز یہ ہے کہ یہ اس نبی کی زبان پر آیا جس نبی نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. یقیناً یہ اللہ کی کلام ہے. نمبر 2 فرمایا ساری دنیا کے انسان, اللہ نے صرف انسان نہیں فرمایا ساری دنیا کے انسان, ساری دنیا کی جنات مل جاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ, اس کتاب جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ. ایک آیت پہ پیش نہیں کر سکتے. یہ کتاب اللہ کا اعجاز ہے, کیونکہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اس کتاب کی اللہ نے حفاظت اس لحاظ سے بھی کی ہے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات ہیں, یہ کتاب اللہ سب سے بڑا معجزہ ہے. جتنے معجزات ہیں, سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور ایک موقع پہ حضرت غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ جو حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, رمی جمرات جو ہوتی ہے, یہ ہر سال اتنے لاکھوں حاجی آتے ہیں, کنکریاں مار کر چلے جاتے ہیں, یہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ اگر درمیان سے کنکریاں نہ اٹھائی جائیں, یہ تو 2-3 سالوں میں پہاڑ بن جائے گا, وہ شیطانوں والے جو نشان لگے وہ تو چھپ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا یوں ہے, یہ صحیح حدیث ہے بہقی شریف کی, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر ذکر کی, ہوتا یوں ہے جس بندے کا اللہ حج قبول کر لیتے ہیں, فرشتے اس کی کنکریاں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. جو مقبول حاجیوں کی کنکریاں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ فرشتے لے جاتے ہیں, وہ ان کا حج قبول کر لیا جاتا ہے. جو پیچھے رہ جاتے ہیں پھر آتے ہیں, پھر فرشتے آ کے اٹھا لیتے ہیں. یہ تو اب قریب آ کر اعلی سعودیہ جس سے کچھ عرصہ قبل آ کر یہ اس نظام کو کھولا, اگر وہاں سے وہ کنکر اٹھائے جانے لگے, وگرنہ 1300 سال کے عرصے کے اندر یہ ایسے ہی چلتا رہا. لاکھوں حاجی آتے, کنکریاں مار کر چلے جاتے, اگلے سال آتے وہاں پر چند کنکریاں پڑی ہوتی جن کا حج قبول نہ ہوتا, اور باقی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صحابہ اس کو معجزے میں شمار کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے. ہمیں اس جیسی کوئی صورت, کوئی ایک حرف بھی کوئی انسان نہیں بنا سکتا, اور تم کہتے ہو کہ یہ اپنی جانب سے بنا کر لاتے ہیں. ہمیں ایسا ممکن نہیں ہے, بلکہ اعجاز قرآن یہ ایک ایسا طویل عنوان ہے, اگر اس کے اوپر میں مثالیں دیتا چلا جاؤں تو کئی جمعے گزر جائیں تب بھی یہ ممکن نہ ہو.
اعجاز قرآن، قرآن کا اعجاز، کہ قرآن جیسی نظیر کیوں ہی نہیں پیش کی جا سکتی، قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی کیوں نہیں پیش کر سکتا. اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. کسی عیسائی، ہندو، کافر کو آپ آج بھی چیلنج پیش کر سکتے ہیں، ہماری کتاب اللہ جیسی ایک سورت اور ایک آیت پیش کر دو، ہم کہیں گے کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے. اور دنیا کا کوئی انسان آج تک کیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت سنیے. اگلی آیت یہ ہے، دوبارہ آیت دیکھیے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک کے اندر، مما اس کتاب کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا اپنے بندہ خاص پر. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے خاص لفظ ذکر کرنا، صرف عبد کا ذکر کرتے ہیں، صرف عبد، بندہ خاص، یعنی آپ کے اندر عبدیت کامل طریقے پر پائی جاتی ہے. وہ بشر جس کے اندر بشر کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کو عبد کامل کہا جاتا ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کس کو لے جایا؟ اپنے بندے خاص کو لے کر گئے راتوں رات. تو جہاں پر اللہ آپ کا نام نہ لینا، صرف عبد ذکر کرتا ہے، یہ کتنا واضح مسئلہ ہے. بار بار اللہ کہتے ہیں بندے خاص، لا الہ الا محمد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو بندے اور اللہ کے رسول ہیں. بندے کہتے ہیں بشر کو ہیں، تو اگر انسان کہے کہ نور ہی نور ہے تو پھر بشر تو عبد کا لفظ ہی غلط بن جائے گا. لہٰذا قرآن کا یہ چیلنج آ گیا. فرمایا تم نہیں، تمہارے تمام شریک بھی آ جائیں اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو. اور ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو. پس اگر، یہاں لفظ میں نہ ہے، غور کیجئے آیت میں، فَإِن، پس اگر لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہ کر سکو، تم کیا کر سکو گے؟ وَلَن تَفْعَلُوا، ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. تم ایسی کتاب جیسی ایسی آیت نہیں بنا سکتے، تم بنا سکتے نہیں ہو. اللہ نے پہلے پوچھا پھر خبر دے دی. یہ کیا قیامت تک آنے والے سارے مشرک مل جائیں تب بھی فرمایا یہ صورت نہیں بنا سکتے. اب اللہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ، بچو تم آگ سے، الَّتِی، وہ آگ، وقودھا الناس، وقودھا کہ ایندھن اس آگ کا، الناس لوگ ہیں، والحجارۃ اور پتھر ہیں. اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. پتھر سے مراد فرمایا کہ یہ خاص گندک کے بنے ہوں گے پتھر جو آگ کو اور بھڑکائیں گے. یہ خالصتاً جہنم کو بھرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی. ایک قول. دوسرا قول فرمایا وہ عام پتھر ہوں گے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ معبود، وہ بت جنہیں یہ تراش کر جن کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا اور ان کو ذلت دکھائے گا. تم تو کیا، تمہارے وہ معبود جن کو تم پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اعدت للکافرین، اور یہ جہنم تیار کی گئی ہے صرف اور صرف کافروں کے لیے. کافروں کے لیے صرف، مطلب یہ ہے ہمیش تو صرف اس میں کافر ہی رہیں گے. مومن بندہ جو مسلمان ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے گا، وہ جب اپنے گناہوں کی میل کچیل سے صاف ہو جائے گا بالآخر وہ بھی ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اللہ سے ہمیشہ اولی جنت کا داخلہ کا دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جہنم کا ایک لحظے کا عذاب بھی بہت سخت ہونے والا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے، بعض لوگ اس کو بڑا ہلکا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جائیں گے تو صحیح نا جہنم میں، جنت میں. وہ بندہ جائے گا جو ہمیشہ توحید پر کاربند رہا ہو اور کسی اور گناہ کی وجہ سے گیا ہو، اور وہ بھی بڑے سال جہنم میں آ گئے، فرمایا ایک لحظے کا عذاب بھی تم سہ نہیں سکتے. تو جہنم کا ایک انگارہ فرمایا دنیا میں ڈال دیا جائے تو فرمایا سب سبزہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.